بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ سب کو میں ہماری پریس کانفرنس کے لیے آمد پہ آپ سب کا مشکور ہوں۔ تمام الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، جتنے صحافی حضرات یہاں پہ موجود ہیں، آج کی پریس کانفرنس جس طرح آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ میرے بائیں سائڈ پہ داور کنڈی صاحب موجود ہیں۔ داور کنڈی صاحب جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون صوبہ سرحد کے پی خیبر پختونخوا کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ اور جس طرح میں نے پچھلے پریس کانفرنسز میں آپ سب کو آگاہ کیا تھا کہ پی ڈی ایم، پی ایم ایل این، پاکستان پیپل پارٹی، جے یو آئی، بہت سے پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں وہ ملک کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایسے حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، جبکہ ان سب کو علم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا مصیبت کو گلے لگانے کے مترادف ہے۔ اور داور خان کنڈی جو ہیں وہ تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی رہ چکے ہیں، ان کے والد صاحب منسٹر رہ چکے ہیں، ٹانگ کے ایک سیاسی گھرانے سے تعلق ہے، خود بڑی ان کی سیاسی جدوجہد ہے۔ میں کافی عرصہ پہلے ٹانک میں جج تھا اور اس وقت یہ نوجوان ہوا کرتے تھے، تو دیکھا کرتا تھا کہ عوامی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں ہو، لیکن ٹانک کا کنڈی قبیلہ اور اس کے کنڈی قبیلے کے علاوہ مربت بیٹھانی، جو بھی وہاں پہ محسود وزیر قبائل، سرائکی اسپیکنگ، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ داور خان کنڈی کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور ان کی ٹانگ کی سیاست میں بہت ہی اچھا مقام ہے جو انہوں نے اپنی خدمات کی بنیاد پہ بنایا ہوا ہے۔ داور خان کنڈی جو ہیں، داور خان کنڈی آپ کے سامنے بات کریں گے، لیکن اس سے قبل دو باتیں میں آپ سے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں خان صاحب سے ملا ہوں اڈیالہ جیل میں، اور سیاسی اور قانونی جو امور تھے وہ ڈسکس ہوئے۔ وکلاء کی ٹیم موجود تھی جس میں علی ظفر صاحب، بیرسٹر گور صاحب، عمیر نیازی صاحب اور میں خان صاحب سے ملے۔ خان صاحب نے خان صاحب نے دو تین چیزوں پہ بڑے ہی شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ خاور مانیکا کی میڈیا ٹاکس یا جو ان کا انٹرویو نشر کیا گیا، انہوں نے اس کو انسانیت سے انتہائی گری ہوئی حرکت قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ ایسی حرکت کا ارتکاب کرنا اور جان بوجھ کے ایک ایسے شخص سے یہ کہلوانا، ان کی سابقہ اہلیہ کے بارے میں جو باتیں کہلوائی گئی، اور پھر جس بھونڈے انداز میں ان کے بیان کو جواز بنا کر متوقع کیس میں شہادت کے طور پہ استعمال کرنے کی یہ جو سازش رچائی گئی، خان صاحب اس پہ انتہائی خفا تھے، رنج میں تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ملک کی سیاست کس سمت پہ لے جائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو نظر بند رکھا گیا، کرپشن کے چارج پہ پکڑا گیا، اور اچانک جو ہیں یہ بیان دلوا کے وہ کرپشن کے تمام چارجز سے چھٹکارا پا گیا۔ خان صاحب کی اس بیان میں تمام پاکستانیوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ اگر ہمارے جو سماجی اور ہمارے جو روایتی ویلیوز ہے، کیا ہم اتنے بھی گر سکتے ہیں کہ ہم سیاسی عصبیت میں یا سیاسی منافرت میں، اب ایک تو جینوئن شہادت ہوتی ہے اور ایک آپ جھوٹ بلوا کے شہادت کنکاکٹ کرتے ہیں، کیا سیاست میں، انتقام میں، بدلے میں یا سیاسی فائدے کے لیے کوئی شخص جو ہے
اتنا بھی گر سکتا ہے جتنا خان کے دشمن جو ہیں آج خان کو نیچے دکھانے کے چکر میں اتنے پاتال کی گہرائی میں پستی میں گر چکے ہیں۔ خان نے دوسرا جو غم و غصے کا اظہار کیا وہ علی نواز اعوان کی جو تصویر آئی، اور انہوں نے کہا کہ 2 مہینے سے ایک شخص کو اٹھایا گیا ہے، اس سے پہلے ان کا کاروبار تباہ و برباد کیا گیا، پورے پاکستانیوں کے سامنے ہے، پھر ان کا گھر گرایا گیا، اور پھر اغوا ہو کے اچانک تحریک استحکام کے ساتھ نظر آیا۔ خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسی حرکات و سکنات سے کوئی پارٹی بن سکتی ہے تو لوگ جو ہیں جوک در جوک ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج کھڑے نہ ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک استحکام کے لیے ایسی حرکتیں ہی اس پارٹی کو اپنی موت آپ مروا چکی ہیں، اور کہا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان جو ہیں وہ اپنی قسمت آزمائی کر لیں، الیکشن میں ان کی ضمانت جو ہے ضبط ہوگی۔ انہوں نے پارٹی کو سختی سے تاکید کی کہ علی نواز اعوان جو ہیں اس کے حوالے سے کوئی ان کے خلاف بیان نہیں دیا جائے گا، اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان شخص کو جن حالات میں لے جایا گیا تو اس فعل کو پارٹی کنڈون کرتی ہے، اور پارٹی جو ہے سمجھتی ہے کہ اگر وہ ادھر ان کی صف میں کڑا بھی نظر آ رہا ہے تو ہمیں آج بھی وہ اپنے دل کے عزیز ہے۔ تیسری بات خان صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کی، اور انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نعرے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کیا الیکشن کمیشن کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے، الیکشن سر پہ ہیں اور آپ ہمارے ورکر کو جلسوں کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یونین کونسل کی سطح پہ خوف اور ڈر کے سائے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ورکر تک پھیلائے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طریقے سے نواز شریف اقتدار میں آ سکتا ہے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کیونکہ 8 فروری جو ہے وہ عوامی فیصلہ ہوگا، اور عوامی فیصلے کے خلاف پہلے بھی مملکت خداداد پاکستان سن 71 میں جا چکی تھی، جب میجارٹی پارٹی کو جو ہے اقتدار سے دور رکھا گیا۔ اس کا نتیجہ پورے قوم نے دیکھا کہ باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی تھے یہ چاہتے تھے کہ ایسٹ پاکستان کا حصہ رہے، لیکن نہ کنٹرول کر سکے۔ تو لہذا اگر پاکستان کی موسٹ پارٹی ہے وہ وائٹ فیڈرل پارٹی جس کے تمام صوبوں میں ووٹرز ہیں، اگر اس پارٹی کو ایسے بونڈے طریقوں سے اقتدار سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی اور عوام کا باری مینڈیٹ چرائے جانے کی کوشش کی گئی تو 2 چیزیں ہوں گی۔ نمبر 1، پاکستان جو ہے اس میں رول آف لا کا جو خواب ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا۔ انہوں نے مثال دی سنگاپور کی کہ سنگاپور میں جو جی ڈی پی ریٹ تھا وہ پاکستان کے مقابلے میں آج سے 4 دہائی پہلے وہ 3 گنا کم تھا۔ آج ان کا 64,000 USD ہے اور پاکستان 500 USD 1200 USD پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ خان نے کہا کہ جو لوگ اپنا سرمایہ $10 بلین یہ الفاظ تھے کہ نواز شریف نے بیرون بینکوں میں رکھے ہیں، اور جب بھی یہ اقتدار میں آیا ہے تو اقتدار میں جانا ان کو ذلت آمیز طریقے سے جانا پڑا۔ جب بھی اقتدار میں آیا ہے جو بھی پروجیکٹ کیے سب کے سکینڈل نکلے، سب کے کرپشن کے کیسز بنے ہمیشہ، اور یہ پھر ڈیلے کر کے وہی جھاڑو مار کے کیسز صاف کیا کرتا تھا۔
10 अरब डॉलर ले गया और इक़्तिदार में आता ही पैसे समेटने के लिए, कौम का खजाना कंगालने के लिए। तो लिहाजा जो 13 बिलियन डॉलर ओवरसीज पाकिस्तानी के पाकिस्तान में आया करते थे, जो श्रिंक होकर 1.5 अरब डॉलर पे आ चुके हैं, जो IMF वर्ल्ड बैंक मिला के भी इतनी हमें ये नहीं करते हैं, असिस्ट नहीं करते हैं या पैकेज नहीं देते हैं, तो पाकिस्तानी क्यों कर यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? डॉलर किस तरह वो पाकिस्तानी भेजेंगे जब वो ये देखेंगे कि हुक्मरान अपना डॉलर बाहर भेज रहा है। लोगों का यकीन होना जरूरी है, पाकिस्तानियों का और चीज पाकिस्तानियों का, कि हुक्मरान खुद भी इस मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और जब तक मुल्क में, पाकिस्तान में एहतसाब इस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से एहतसाब होना चाहिए, और अगर जमहूरियत को डिरेल करने की कोशिश की गई जिस तरीके से कोशिशें हो रही है, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के साथ ज़ुल्म और ज्यादती होगा। लोगों को नहीं भूलना चाहिए नफरत और गम, यास और गदाज और तकलीफ और जो हमारी हालत है वो उन्होंने कहा कि ये पैगाम जरूर दें कि पाकिस्तान की इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और जमहूरियत की तरक्की और रूल ऑफ लॉ में ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुस्मिर है। क्यों कर हम अपने पेटी सियासी मफादात के लिए हम मुल्क को इतना नागजीर, इतना नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर में खान साहब ने 10 दिसंबर को पेशावर में अजीमुशान जलसा करने की हिदायत की है। पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के तमाम वर्कर्स को पैगाम दिया है कि अब आपका खान के साथ डट के खड़ा होने का वक्त आ गया है। अब आपने निकलना है, जलसा करना है जिस तरह दीगर पार्टियां कर रही है, और इस जलसा करने में अगर कोई आपको रोके, कोई आपको ठोके, तब भी आपने गैरत का मुजाहरा करते हुए इस जलसागाह में पहुंचना है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं, आज भी पेशावर हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट में KP के सूबाई हुकाम को 2 दिन 2 अयाम का टाइम दिया है। हमने ये तमाम कन्वेंशन जो करा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट से रजू किया, उनसे अहकाम लिए। जिस तरह मैंने पहले बताया कि 4 सदा के पहले कन्वेंशन को पहले ताला लगा दिया गया जहाँ शादी हाल में था, फिर हम एक प्राइवेट जगह पे शिफ्ट कर गए, वहाँ भी उन्होंने कुर्सियाँ उठा दी। जब हमारी तादाद 7-8 हज़ार हो गई तो तब पुलिस 300-400 थी, तो हमें वो डिस्टर्ब न कर सकी। तो लिहाजा पेशावर जलसे के हवाले से और कन्वेंशन के हवाले से खान साहब का ये पैगाम है कि जितनी बारी जमीयत में हमारे वर्कर्स पाकिस्तानी और रूल ऑफ लॉ से मोहब्बत करने वाले लोग आएंगे, उतना ही इन लोगों की आंखें खुलेंगी। इनको अच्छी तरह नजर आ रहा है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, और आज जो है तमाम तर जुल्म ज्यादती, वो बता रहे थे कि ये जितनी जुल्म ज्यादती हो रही है ये हमारा कैंपेन हो रहा है, यही हमारा कैंपेन है, और यही लोगों की हमदर्दियां और लोगों की नताइज जो है, लोगों की डिटर्मिनेशन में मुआविन साबित हो रहा है। दाऊद खान कुंडी मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मुझे बता रहे थे कि जब ये मैंने देखा कि ये नून जिसके मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था, ये कर क्या रही है, किस तरह वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाली पार्टी ने किस तरह वोट और बुनियादी हकूक और इंसानी हकूक और जमहूर और दस्तूर के तमाम कायदों को कितना बुरी तरह पामाल किया। तो ये वो लोग हैं और इसको कीमत देनी पड़ी है। अच्छी भली अज़्ब इक़्तिदार की पार्टी जो दावे कर रही है कि हम हुक्मरान बनने वाले हैं, इनकी पार्टी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कुछ अयाम कबल अपने कबीले को जमा करता है, अपने सपोर्टर को जमा करता है, और उनके साथ, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम जाबिर और जालिम के साथ नहीं हो सकते हैं, तो ये फैसला करते हैं कि हम तहरीक इंसाफ में शमूलियत करते हैं। हुकाम को इल्म होता है, और हुकाम क्या करते हैं कि इसी एक हफ्ते में पहले तो इनका फ्लोर मिल गिरा देते हैं। इसकी वीडियोस मेरे पास हैं, हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। AC चला जाता है, बलडोजर चले जाते हैं, और इनका फ्लोर मिल, इस सजा में कि आप PTI में शामिल ना हो। फिर इसके बाद जनाब अली इनको धमकी दी जाती है कि एंटी करप्शन और पुलिस के पर्चे तैयार हैं। तो ये अभी रास्ते में मुझसे पूछ रहे थे कि कहीं ये मुझे 9 मई के केसेस में तो नहीं डाल सकते हैं।
دیکھیے نا، اب 9 مئی مطلب یہ ہے کہ پرچے 9 مئی کے نام پہ تو ایک فراڈ ہے. کسی کے خلاف بھی پرچے کرنا چاہیں، جو بھی پی ٹی آئی کے نزدیک آئے گا اس کو قیمت چکانی پڑے گی. تو لہٰذا ان کے حوصلے کو، ان کی پورے کنڈی قبیلے کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ایسے آڑے وقت میں آ کے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور وہ بھی غیر مشروط ہمارے ساتھ شمولیت پہ. میں داور خان کنڈی کو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ایک وقت میں ہمارے رہنما بھی رہ چکے ہیں. آج میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کو ٹوپی اور مفلر پہناؤں گا. شکریہ. ادھر جی ذرا ادھر. اب داور خان کنڈی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اس کے بعد سوال و جواب. بس پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے ہو جائے. کوئی کہتے ہیں آگے ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیشنل کلب کی انتظامیہ کا حال میں موجود الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں اپنی پارٹی کے جو ہمارے ٹانگ ڈسٹرکٹ کی کابینہ ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آنے والے جتنے دوست ہیں ان کا، اور شیر افضل خان کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پارٹی میں شامل کیا. اور میں اگر کچھ مس کر جاؤں تو وہ غلطی ہوگی، ورنہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بریف جو ہے میں اپنا ایک وہ کرا دوں. میں پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہا ہوں. 2013 سے 18 تک میں پارٹی کا ایم این اے تھا، اور خان صاحب کے جو ویژن کا میں سب سے زیادہ قائل تھا، اور پارٹی کے منشور پہ عمل درآمد کو میں اپنا ایسا سمجھے کہ ایمان سمجھتا تھا کہ جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. تو پارٹی میں میرے جو اختلافات اس وقت آئے، تو اس وقت اختلافات آئے تھے میرے وزیر اعلیٰ جو تھے ہمارے سابق پرویز خٹک صاحب. اور وہ اس وجہ سے کہ میں خان صاحب کو کہتا تھا کہ ایک تو پرویز خٹک صاحب پارٹی کے منشور کے بالکل برعکس کام کر رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ پہ ہے. میری تحریک اس کے حوالے سے چلی جس میں بہت سارے ایم این ایز بھی ہمارے ساتھ تھے، اور خان صاحب بھی اس چیز کی قائل تھے. اور ہم چاہتے تھے کہ دیکھیں ایک نئی پارٹی کا وجود آیا ہے، جوانوں کی پارٹی ہے، پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. تو جو پارٹی کا منشور ہے اس پہ اگر ایک صوبے میں ہم عمل درآمد کرا سکے تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے گی. تو پرویز خٹک صاحب کو یہ چیز پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ در پردہ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے تھے، وہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے تھے، وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرتے تھے. اور یہ ثبوتوں کے ساتھ میں نے خان صاحب کو بتایا. اور حائل رکاوٹ جو اس میں تھی وہ اس وقت کے جو مرکزی جنرل سیکرٹری تھے ہمارے جہانگیر ترین صاحب، وہ میرے سخت مخالف تھے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پارٹی میں ایک ایسی آواز نہ اٹھے کہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں. اور ہم چاہتے تھے کہ نہیں، پارٹی کو اصولوں کے مطابق چلانا عین جو ہے وہ ہمارا فرض ہے. اور ہم چاہتے تھے کہ جوانوں کی پارٹی ہے، نئی نسل کی جماعت ہے، اس کو ان جیسے الیکٹیبل سے، ان جیسے ٹینٹڈ سیاستدانوں سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تھا. تو وہ ہم نے کلیئر اوپن اس وقت آواز اٹھائی تھی کہ انٹرا پارٹی الیکشن میں جہانگیر ترین صاحب الیکشن نہیں کروانے دے رہے تاکہ وہ مرکزی جنرل سیکرٹری رہیں. اور میں آج دیکھتا ہوں کہ جو میرا اس وقت آواز اٹھانا تھا وہ آج ثابت ہو چکا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے صوبائی صدر علی امین گنڈاپور صاحب کا، جنہوں نے مجھے قائل کیا کہ پرویز خٹک اور جہانگیر ترین پارٹی سے جا چکے ہیں، اور جو پارٹی کے لوگ تھے جو مفاد پرست تھے وہ جا چکے ہیں، تو آپ پارٹی میں آئیں. شیر افضل خان میرے بزرگ ہیں، میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، تو انہوں نے بھی قائل کیا. اور علی امین بھی میرے رشتہ دار ہیں، میرا بھائی ہے. تو میں ان دونوں کا خصوصی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے میرے لیے تحریک انصاف کو میں واپس آنے کا راستہ آسان کیا. اور میں بھی یہی چاہتا تھا، کیونکہ میں جس بھی جماعت میں تھا جس کو میں چھوڑ کے آیا ہوں، وہاں مجھے ان ایزی میں فیل ہوتا تھا مجھے، کیونکہ وہ ایک ایسے ملغوبہ بن چکا تھا مختلف سیاسی جماعتوں کا جو اپنی سلیکشن کے لیے اس وقت دوڑ میں ہیں، وہ جمہوریت کے حق میں نہیں ہیں. اور میں دیکھتا ہوں، دیکھیں میری 25 سال سیاسی تجربہ ہے میرا، اور میں نے ساری عمر جو ہے سیاسی جو اقدار ہیں، جو سیاسی روایات ہیں اس کی پاسداری کی.
جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کام کیا. غلطیاں ہوئیں, غلط فیصلے ہوئے, لیکن انشاءاللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری سیاست صاف ستھری رہی ہے. تو میں نے کبھی مفاد کی سیاست نہیں کی. آج بھی جب آپ دیکھیں کہ ہمیں دھمکیاں ہیں, ہمیں ہمارے کاروبار گرائے جا رہے ہیں, حالانکہ میرا تو 9 مئی کے واقعات کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں آپ نے 9 مئی کو, جس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں, جس کی کوئی بھی سیاسی جماعت اس ملک کی نہیں چاہتی کہ وہ ریاستی اداروں کے خلاف, اس ملک کی نظریاتی اس جو اساس ہے اس کے ساتھ ٹکراؤ کرے, اور یہی موقف جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے یقیناً. تو 9 مئی کے واقعے کو آپ نے مذاق بنا دیا ہے. آپ ان لوگوں کو نہیں گرفتار کر رہے جو 9 مئی والے ہیں. آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے استحکام پارٹی میں, آپ کے ساتھ جو شامل ہو جاتا ہے پارلیمنٹیرین والی پارٹی میں, تو اس کا 9 مئی کا گناہ معاف. دیکھیں یہ اسی چیز کو دیکھ کے عوام جو ہے وہ ہٹ چکی ہے پی ڈی ایم اور نگران گورنمنٹ سے. تو تحریک انصاف اس وقت جو ہے ایک مقبول پارٹی ہے. تو اس مقبول پارٹی کو اگر آپ الیکشن سے دور رکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس ملک میں الیکشن ہو سکتے ہیں. تو یہی چیزیں سبب بنی کہ میں تحریک انصاف میں اپنی خدمات دوں اور میں تحریک انصاف کو جوائن کروں. شکریہ. اچھا سر, آپ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں. میری عمران خان سے اس وقت بات ہوئی لاہور میں جب آپ کو پارٹی سے نکالنے کا فیصلہ ہوا. آپ اکبر ایس بابر سے بھی ملنے کے لیے گئے, وہاں بھی ملاقات کی. آپ نے کہا انٹرا پارٹی الیکشن ہونا تھا, لیکن جس علی امین گڈاپور کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اس نے یہ کہا تھا کہ عائشہ گلیلی جیسا کردار آپ کا ہے. ایک تنازع تھا لڑکی کا, اس معاملے پر عمران خان نے ہمارے ساتھ میڈیا کے جو بیٹ رپورٹر تھے اس وقت یہ کہا تھا کہ آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. ایٹ دیٹ ٹائم عمران خان غلط تھے یا اب غلط ہیں کہ آپ وہ اپنی غلطی سدھار رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ علی امین گڈاپور نے یہ جو آپ کے بارے میں کہا تھا عائشہ گلیلی جیسا کردار, وہ کیا اس وقت غلط تھے کیونکہ آپ نے ان پہ الزام لگایا کہ وہ کچھ برائی کر رہے ہیں؟ آپ سے سوال ہے سر. میرے خیال میں نہ وہ غلط تھے نہ میں غلط تھا, اور اگر پرانی چیزوں کو لے کے بیٹھ جائیں پھر کام نہیں چلے گا. میں نے تحریک انصاف اچھے دل سے جوائن کی ہے, اور اگر پارٹی میں پھر بھی اگر کوئی ناانصافی ہوگی تو میری آواز سب سے پہلے اٹھے گی. جی شہرز نغمت صاحب, آپ کو مبارکباد بھی ہے, اور خان صاحب نے آپ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف بنا دیا, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ, تھینک یو. آج خان صاحب نے مجھے پاکستان تحریک انصاف جی خان صاحب نے آج مجھے پاکستان پی ٹی آئی پاکستان کا سینئر وائس پریزیڈنٹ مقرر کیا ہے, جس میں خان صاحب کو مشکور ہوں. پروت صاحب کہا ایسے جاتا تھا کہ ماضی میں جو پریس کانفرنسز یہاں پر کروائی جاتی تھی وہ زبردستی کروائی جاتی تھی, اور اس کے بعد پارٹی چینج کروائی جاتی تھی. آپ بھی ابھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں, پیار سے کر رہے ہیں, زبردستی کروا رہے ہیں. ایک یہ بتائیے گا, دوسرا آپ نے یہ کہا تھا کہ میں 13 یا 18 گارڈ میں نے گاؤں سے بلوائے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اتنی پریس کانفرنسز کے بعد واقعی آپ کو گارڈ بلوا لینے چاہیے؟ جی میں آپ کو سب کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں, تمام سن لیں, اور پوری قوم سے بھی میری استدعا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہا ہوں. میں بالکل موت کے دہانے پہ ہوں. مجھے اچھی طرح علم ہے, مجھے تازہ تھریٹس آئی ہیں, اور ان کے پاس میرا علاج کوئی نہیں ہے سوائے وہی جو وہ سمجھ رہے ہیں. اور میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اس میں ایک کے پی کا سیاستدان ملوث ہے. they want to eliminate me, وہ ختم کرنا چاہتے ہیں مجھے. اور میں آپ کو قسماً کہتا ہوں کہ میں اپنے اندر سے کوئی زندہ ہی نہیں ہوں, وہ ختم ہی کیا کریں گے. تو لہٰذا ڈنکے کی چوٹ پہ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں, پشتونوں نے, کے پی کے لوگوں نے اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے, پنجاب کے لوگوں نے مجھے اتنی عزت دی ہے کہ آج میرے جانے سے آپ کے ساتھی گئے تھے اور عوام امڑ آتے ہیں. میں کبھی بھی کسی بھی قیمت پہ اس عزت اور احترام کو, ان کی آنکھوں کو نیچے نہیں ہونے دوں گا. اور دوسری بات, میں تمام کو علم ہونا چاہیے کہ میرے لیے, میں اچھی طرح سمجھتا ہوں, شاید 2 دن ہو 4 دن ہو, لیکن یہ قربانی دینی ناگزیر ہے اور پاکستانیوں کو دینی ہوگی. اور کوئی ایسے ملک میں زندہ رہنے کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو.
جہاں غریب معذور مجبور عوام جو ہیں ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا جا رہا ہو، تو لہذا عزت کی موت بہتر ہے اس غلامی کی زندگی سے جو آئندہ وقت میں اس قوم کا مقدر بننے والی ہے۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، صرف اس سیاستدان کو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک آپ آج شاید اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، لیکن اور ہو سکتا ہے صرف ایک نہیں ہے، بہت سارے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن اتنے اگر 10 ہیں تو 5 اور ہو جائیں، بغیرتوں میں جتنا اضافہ ہوگا اچھا ہے۔ مگر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف آج آپ باقاعدہ طور پر سیاستدان بن گئے اور 90 سے لے کر آج تک جتنی پاکستان کے اندر جو سیاسی سسٹم چل رہا ہے، کبھی ہیلی سے تصویریں پھینکی جاتی ہیں اور پھر خاور مانیکا جیسا کردار سامنے آتا ہے، پاکستانی جو قوم ہے ایسی سیاست کی متحمل ہے؟ دیکھیے خاور مانیکا، آپ کو میں یہی تو عرض کر رہا تھا، خان کا دست بازو بننے یا پی ٹی آئی کا پیغام پہنچانے یا عوام کو ہمت حوصلہ دینا، اس کے پیچھے واحد محرک یہ ہے کہ بحیثیت وکیل میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت جو ہے وہ رول افلام ہونی چاہیے۔ خاور مانیکا اور خاور مانیکا جیسے 20 کردار جنہوں نے اپنے بیان طوطی کی طرح رٹائے ہوئے پڑھے، ایسے عوامل کو، ابھی آپ کے دو ساتھی نے سوال کیا کہ جی یہ زبردستی کی پریس کانفرنس ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جو ساتھی تھا وہ کدھر چلا گیا؟ ماشاءاللہ، تو کھوپڑی تو آپ کی بڑی ہے، تو آپ کو زبردستی کی پریس کانفرنس اور رضا کی پریس کانفرنس کا تو بالکل علم ہوگا۔ آپ یقین کریں میرے بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جو مجاہد ہیں، جو اس کڑے وقت میں آ کے ہمارا علم بلند کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں خدا اور رسول حاضر ناظر ہیں کہ ہم اس جہاد، اس جنگ، اس کاس کی بہت بڑی قیمت چکا رہے ہیں اور کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہے، اور جب تک اپنے اندر سے اس خوف کو آپ نکالیں گے نہیں، ایک دفعہ خوف کو نکالو نا، پھر کوئی خوف، کوئی گرفتاری کا ڈر، کوئی ننگا کرنے کا ڈر، کوئی مارنے کا ڈر، کوئی قتل کرنے کا ڈر، کوئی آپ کو پیچھے نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جتنے بھی لوگ آج آ رہے ہیں یہ وہ عظیم لوگ ہیں، ان کی عظمت کو سلام، ان کو پتہ ہے کہ پرچے ان کا انتظار کر رہے ہیں، تکالیف ان کا انتظار کر رہی ہے، جیل ان کا انتظار کر رہی ہے، لیکن یہ گلے لگانے آ رہے ہیں۔ جی راہل کنڈی صاحب، ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، آپ این43 پہ آ رہے ہیں تو کیا خیال ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کو مولانا صاحب کی وجہ سے یہاں لے آئے اور ان کے مقابلے کے لیے لایا جا رہا ہے، یہ سچ ہے؟ یہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ میں نے جس طرح کہا کہ غیر مشروط طور پر وہ پارٹی میں آئے ہیں، ٹکٹوں کا فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ سر جی، رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا ہے کہ 125 سیٹیں ہم لیں گے، الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے اناؤنس کر دیا، آپ اس بیان کو کس تناظر میں لیں گے؟ یہ بنگالی عامل کے پاس گئے ہوں گے اور انہوں نے شاید چیلا کاٹ کے ان کو بتایا ہوگا کہ 125 سیٹیں وہ لیں گے بلدیاتی الیکشن میں۔ سر کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ 25 کروڑ عوام کا لاڈلا ہے۔ جی 25 کروڑ عوام کا لاڈلا آپ اس تناظر میں کہہ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ عوام کو کے حقوق خزانے پہ بار بار ڈھاکہ ڈالنے والا ڈاکو 4 دفعہ حکومت کر کے 10 ارب ڈالر باہر بھجوا کے وہ لاڈلا پھر بھی ادھر ہی پھر رہا ہے۔ اس کو چپل پڑنے چاہیے تھے، یہ لوگ اس کو پرائم منسٹر بنا رہے ہیں۔ صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس وقت آپ کے خلاف بیانات دیتے تھے یا بات کرتے تھے، آپ نے پرویز خٹک یا وہ لوگ ان لوگوں کا نام لیا جو پارٹی سے الگ ہو چکے ہیں، آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ لوگ ہی میرے خلاف تھے، تو کیا پارٹی کے اندر ابھی بھی آپ کو لگتا ہے مخالفت ہوگی؟ کیونکہ آپ نے کے پی کے اندر بھی ناراض ارکان کے ساتھ ملا کے مشاورت کر، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ جب اس کو ہم پارٹی میں لا رہے تھے، ہماری پارٹی کی یہ پالیسی ہے کہ جتنے بھی نئے لوگ آ رہے ہیں تو ان تمام کے آمد سے قبل ضلعی جو پارٹی کا چیپٹر ہوتا ہے اس کو اعتماد میں لیتے ہیں، ریجنل کو اعتماد میں لیتے ہیں اور صوبائی قیادت کو اعتماد میں لیتے ہیں۔ سنیں نا جی، تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے اس کو ہم خوش آمدید کہہ رہے ہیں خان صاحب کی اجازت سے۔
تو لہذا ماضی کی باتیں دفن ہیں. ہاں. ہی از ناؤ پارٹ آف آور فیملی. جی یہ اس پہ میں آپ کو گزارش کر دوں, یہ کیس میں نے دائر کیا تھا, میں نے چیلنج کیا تھا یہ ریٹ پٹیشن, اور یہی میری استدعا تھی کہ سائفر کی جو ٹرائل ہیں یہ غیر قانونی طور پہ ہو رہے ہیں. الحمدللہ آج ہمارے اس دیکھیں یہ ریٹ پٹیشن بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے خارج کی تھی, اور جس انداز میں سائفر کے ٹرائل ہو رہے تھے, ہمارے یہاں صرف غلطی یہاں پہ ایک ہوئی کہ جو توشہ خانہ کے ٹرائل تھے اس میں کوئی آئی سی اے نہیں گئی, یہاں پہ پہلی آئی سی اے گئی اور الاؤ ہو گئی, اور یہ دڑن تختہ ہو گیا اس کنٹرول ٹرائل کا. تو لہذا اس فیصلے کو ہم انصاف کی فتح قرار دیتے ہیں, اور جس طرح ملٹری کورٹ کا فیصلہ آیا جس سے پاکستان میں الافلاق کا بلبالہ ہوا, ایسے فیصلوں سے پاکستان اور پاکستانیوں کو جو ہے انصاف سے وابستہ اداروں سے مزید توقعات. اب اس کیس کا کیا بنے گا, بڑھ گیا کیس؟ جی اس کیس کا اب یہ ہوگا کہ یہ ریورس ہوگا. وہ ٹرائل جتنے بھی ان کیمرہ جیل میں ٹرائل ہو چکے ہیں وہ سب کل عدم ہو گئے ہیں, اور اب تمام کارروائی اثر نو ہوگی. خان صاحب کے ٹرائل اوپن کورٹ میں ہو گئے, یہاں جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا, یہاں پہ نقول تقسیم ہوگی, پھر دوسری پیشی فرد جرم کی ہوگی, اور اس سے اگلی پیشیاں جو ہیں شہادت ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ تب تک خان صاحب کا سائفر جو ہے ان کی بیل پٹیشن ڈیسائیڈ ہو جائے. آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو تھریٹس ہیں, آپ نے سیاستدان کا نہیں بتایا کہ کون سی جماعت کا سیاستدان ہے جو آپ کا دشمن بنا ہوا ہے. جی یہ وہ حضرت ہیں جس نے ابھی مجھ پہ تازہ پرچے بھی کرائے ہیں, اس کو بڑی خواہش ہے, سنیں نا جی, نام بھی لوں گا, ڈنکی کی چوٹ پہ لوں گا, اور حساب کتاب بھی انشاءاللہ پورا کروں گا جو اس نے میرے ساتھ زیادتیاں شروع کی ہیں. صرف اور صرف میں اس کو یہ نوٹس لینا چاہیے, یہ سیاست نہیں ہے, یہ آپ میرے ساتھ عداوت مول لے رہے ہیں, ذاتیات کر رہے ہیں, اور میں قسمن اٹھاتا ہوں کہ میں نہ ایسے ذاتیات کی بنیاد پہ ڈرنے والا ہوں, اور میرے اتنی کیپیسٹی ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل اپنی جگہ پہ صحیح مقام پہ لا سکوں. بس میں ایک چانس دینا چاہتا ہوں ان کو, اگر وہ سمجھتا ہے تو سمجھ لے, نہیں سمجھتا ہے تو شاید ان کو پتہ ہے کہ پٹھانوں میں عداوت نسل در نسل چلتی ہے. مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساڑی گال ہوگی, تو یہ کلیئر کر دیں ان کی گال کے کنہ نہ لوئی سر. ان کی گل جو ہے اینا پرویز بٹ کے ساتھ